بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ موسٹلی عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ تو کبھی کنٹینر سے اترے نہیں. اب اپوزیشن بھی کنٹینر پہ چڑھ گئی ہے اور حکومت آلریڈی کنٹینر سے نہیں اتری. اب عوام بیچ میں پھنس گئے ہیں کہ یہ دونوں کنٹینر پہ چڑھے ہوئے ہیں تو ہمارے مسائل کون حل کرے گا, پارلیمنٹ کو فعال کون بنائے گا, لیجسلیشن کون کرے گا, جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو جو کم کرنے کے لیے انفلیشن کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے اپوزیشن نے, وہ کون کرے گا, اور حکومت نے ان چیزوں کا سولوشن نکالنا ہوتا ہے, وہ کون کرے گا. تو الٹیمیٹلی پھنسے تو پاکستانی عوام ہی. ان کے لیے کوئی حل بتا دیں کہ پاکستانی عوام کیا کریں, دونوں کو کنٹینر پہ چڑھے دیکھ رہے ہیں بس. میرا خیال میں جس طرح زغم بھی کہہ رہے تھے, بنیادی طور پہ یہ انیشیٹو گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے انیکا, اور حکومت کو ہی لینا چاہیے. حکومت ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی ٹون آج بھی وہی ہے جو 126 دن کے دھرنے کے دوران کنٹینر کے اوپر آپ کی تھی, تو معذرت کے ساتھ اس طرح تو پھر حکومتیں نہ چل پاتی ہیں اور نہ ہی پارلیمان چل پاتی ہے. بنیادی طور پہ بالکل ایسا ہے کہ جب یہ 2018 میں اقتدار میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انیشلی اگرچہ ان نتائج کو اپوزیشن نے نہیں مانا, لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ہوں, آصف علی زرداری ہوں, پارلیمان کے اندر ان کی تقاریر آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال پورے کریں, آپ کو بھرپور موقع ملنا چاہیے, اور اگر پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو کریں. اور میں سمجھتا ہوں انیکا کہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر جتنی حکومتی جماعت ضروری ہے اتنی ہی اپوزیشن کا کردار ہے. بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بائی ڈیفینیشن اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ ہوا کرتی ہے, اور شیڈو گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ اچھا پرفارم نہیں کر سکتی. تو اگر خان صاحب ابھی اس ایک طرح سے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کہ انہوں نے ان سب کو چور سمجھا ہوا ہے, اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ خود ان کے اپنے 2.25 سال کے دور میں صرف ایک معاملے پہ تحقیقات ہوئی ہیں کہ ماضی میں جو قرضے لیے گئے تھے کیا وہ درست لیے گئے تھے, اور ان کا جو استعمال تھا وہ درست تھا. اور آپ کی خود تحقیقات نے بتا دیا کہ ماضی میں جو قرضے لیے گئے تھے ان کا استعمال درست تھا. اس کے علاوہ تو جتنے مقدمات اس وقت چل رہے ہیں عدالتوں میں, یہ حکومت کے بنائے ہوئے تو نہیں ہیں. تو پھر آؤ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے اس وقت کے اداروں کو اتنی اسپیس دی کہ ان کے خلاف مقدمات بنے اور آج عدالتوں میں چل بھی رہے ہیں. نیب کا ادارہ بھی انہی کے دور کے, آپ نے تو خود خیبر پختونخوا کے اندر کمیشن بنایا تھا, مسئلہ اس کو یہ تالے ہے لگا دی کہ ہم نے کرپشن کے ختم ہونے کے نعرے حکومت سے بھی سنے, اور ابھی پچھلے جلسے میں, پشاور والے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبان سے بھی ہم لوگوں نے یہی سنا. بٹ عوام کے لیے سب سے زیادہ ضروری عوامی مسائل کا حل ہے, وہ کیسے ہوگا؟ یقینی طور پہ میرا خیال میں جب آپ پارلیمان کو فنکشنل کرتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کے جن کا خیال تھا کہ وہ ہر اجلاس میں جایا کریں گے, ان کا کنڈکٹ آج بھی وہی ہے. وہ شاذ و نادر نظر آتے ہیں, اس وقت نظر آتے ہیں کہ جب کوئی لا میکنگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ پارلیمان کو وہ بالکل کوئی وقت نہیں دے رہے. یقینی طور پہ پارلیمانی کمیٹیز ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے زیغم صاحب, 10 سیکنڈ کے اندر مجھے بتا دیجیے گا کہ عوامی مسائل کا حل where does it lie؟ عوامی مسائل کا حل یہ ہے کہ اداروں کو آپ اس طریقے سے بنائیں کہ حکومتی ادارے عوامی مفاد کا تحفظ کریں. ایسا نہ ہو کہ 1400 روپے من آپ گندم لیں اور پھر 3000 روپے من آپ ان کو آٹا دیں اور ان کو غربت میں ماریں اور بھوک میں ماریں.